کلمہ ہے جس کے لیے ہم اردو، فارسی، پنجابی میں روزہ کہتے ہیں. روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں. جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے اسے عربی میں صائم کہتے ہیں. یہ صائم کا کلمہ اور صوم کا کلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بڑا معروف کلمہ تھا. اگر آپ حماسہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بے شمار اشعار کے اندر صائم کے لیے قصیدے لکھے گئے. صائم اس زمانے میں ایک گھوڑے کو کہتے تھے جو سدھایا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے اندر جو صورتحال تھی وہ یہ کہ یہ بات بات پہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے قبیلے پہ حملہ کرتے، ان کی بیٹیوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے، ان کے نوجوانوں کو اپنا غلام بنا لیتے. ذرا کسی کی گھاس دیکھی، کہیں پہ نخلستان دیکھا، اپنے گھوڑوں کو صرف گھاس کھلانے کے لیے حملہ کر دیتے. گھوڑے کی دوڑ ہوئی ہے تو کسی نے کسی کے گھوڑے کو ڈرا دیا ہے. طائش اور غبرہ کی دوڑ ہوئی تو ایک گھوڑی والوں نے گھوڑے کو ڈرا دیا، گھوڑا ہار گیا. اس کے اوپر 40 سال تک انسانوں کو قتل کرتے رہے. یہ ان کا طریقہ تھا. تو اس لڑائی کے اندر تو بچوں نے غلام بن جانا ہے، عورتوں نے لونڈیاں بن جانا ہے، جوانوں نے قتل ہو جانا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اپنے ہتھیاروں سے وہ اپنے آپ کو ہر وقت مزین رکھتے. سب سے بڑا ہتھیار جس کو آج کا ٹینک کہتے ہیں، اس زمانے کا جو ٹینک تھا وہ گھوڑا تھا. سب سے بڑا ہتھیار گھوڑا ہوتا. گھوڑے کو جنگ کے لیے جو تیار کیا جاتا وہ اس طرح تیار کیا جاتا کہ گرمیوں میں کئی دن تک پہلے گھوڑے کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا. جب بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تو کئی دن کے بعد پھر مالک اس کے اوپر بیٹھ جاتا، اسے دائیں اشارہ کرتا تو وہ دائیں دوڑتا، وہ بائیں اشارہ کرتا تو بائیں دوڑتا. اگر وہ سیدھا کہتا تو سیدھا دوڑتا، وہ چھلانگ لگانے کو لیے کہتا تو چھلانگ لگاتا. اپنے کئی دن کی بھوک اور پیاس کا کوئی اظہار نہ کرتا. بس اس کا ہدف ہی یہ ہوتا کہ کس طرح میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے بس اس کا کہنا ماننا ہے، جو مجھے کہے گا میں نے تو وہی کرنا. جب وہ کوئی شکایت نہ کرتا تو مالک نیچے اترتا، اسے شاباش دیتا، کہتا اب یہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے اس کو سدھایا جا سکے. پھر وہ بالوں کا بنا ہوا ایک کمبل اس کے اوپر لپیٹتے. جب کمبل لپیٹتے تو بالوں کا بنا ہوا کمبل ہو تو آپ کو پتا ہے وہ تو اندر سے بھی پسینے کو نکال لیتا ہے. تو گرمیوں میں اس کے اوپر وہ کمبل لپیٹ کر پھر مالک اس کے اوپر بیٹھتا، پھر اس کو خوب دوڑاتا، خوب دوڑاتا، خوب دوڑاتا. پھر عام زمین پہ نہ دوڑاتا، پھر ریتلی زمین کے اندر دوڑاتا کہ اس کے کتنا پاؤں تو اس کے ریت کے اندر دھنس جاتے. پھر ان کو نکالتا، بڑی قوت لگتی ہے. تو اس وقت کئی دن کا بھوکا پیاسا اور اندر کا پانی نچڑ جائے تو بندہ تو اس قابل نہیں رہتا کہ وہ کوئی کام کر سکے. اس کے باوجود وہ شکایت نہ کرے کہ نہیں آقا جو آپ کہیں گے جب تک جان میں جان ہے آپ کے کہنے پہ کام کرتا رہوں گا، میں شکایت نہیں کروں گا. میں صائم ہوں. جس چیز سے روکیں گے اس سے رک جاؤں گا، جس چیز کو کرنے کو کہیں گے بس وہی کروں گا. شاباش. پھر مالک اس کے گلے میں باہیں ڈال دیتا، پیار کرتا. پھر اسے کہتا کہ آخری مرحلے کے لیے تیار ہو گیا ہے. آخری مرحلے کے لیے اس طرح کرتے کہ مالک اس کے اوپر بیٹھ جاتا، اس بھوکے پیاسے تھکے اور نڈھال قسم کے گھوڑے کے اوپر اسے پھر ایڑ لگاتا. وہ دوڑتا اور سامنے قبیلے کے لوگ کھڑے ہوتے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں ہوتی، نیزے ہوتے. آپ کو برچھی جو ہوتی ہے شروع میں تو تیز ہوتی ہے، آخر پہ کوئی بہت تیز نہیں ہوتی. جب انسان کے جسم یا کسی چیز کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ بجلی اندر داخل ہوگی ہے، جلتی ہوئی کی چیز داخل کر دی گئی ہے. تو بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. تو ایسے مرحلے میں اس بھوکے پیاسے اور نڈھال جس کے اوپر مالک بیٹھا ہوا ہے اسے کہتا ہے سیدھا چل. وہ سیدھا چلتا ہے تو آگے نوجوان برچیاں مارتے ہیں، اسے نیزے مارتے ہیں، اسے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اسے ڈنڈے مارتے ہیں، اسے بھالے مارتے ہیں. لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کہتا نہیں جو میرا مالک کہے گا میں تو وہی کروں. جو اس طرح آخری امتحان میں کامیاب ہو جاتا تو وہ کہتا شاباش. اس دن اس کو اپنا بیٹا کہتا، اس کا منہ چومتا، اس کے لیے ہری ہری گھاس لے کر آتا، اس کو بے شمار پیار کرتا. اور ایسے گھوڑے کو عرب صائم کہتے ہیں. اور جا کے آپ اگر پڑھیں یہ لڑائیوں کے سارے قصے، باس کے قصے کو پڑھیں
وہ شاعری کے اندر، تو وہاں پر ایسے گھوڑے کو صائم کہہ کے اس کے اوپر الفیے کہے گئے ہیں. الفیہ کہتے ہیں 1000 شعر، وہ قصیدہ جس میں 1000 شعر ہوتا ہے. تو ان صائم کے اوپر وہ قصیدے کہے گئے ہیں. اللہ جل شانہ نے ہمیں صائم بنانا چاہا ہے کہ میرا اور آپ کا جو ازلی دشمن ہے شیطان، وہ کس طرح کچوکے لگاتا ہے، کس طرح تکلیفیں دیتا ہے. وہ شیاطین الجن میں سے ہو، شیاطین الانس میں سے ہو، وہ کس طرح انسان کو اپنے مالک سے دور کرتا ہے، کس طرح ورگلا لیتا ہے، کس طرح برائی پہ اکسا لیتا ہے، کس طرح انہیں مجبور کر دیتا ہے. ایسی صورتحال کے اندر صائم اپنے مالک کا صرف کہنا مانتا ہے، اور اس کی پریکٹس جو ہے وہ روزے میں کرائی جاتی ہے. سخت بھوک لگی ہے تو کہتا ہے نہیں کھانا، نہیں پینا. بہت پیاس آتی ہے، زبان کانٹا ہو گئی ہے، نہیں میں نے پانی کا ایک لقمہ، ایک گھونٹ نہیں پینا، میں نے ایک لقمہ کھانے کا نہیں لینا. اکیلا ہے، بیوی بھی پاس ہے، ہلاک بیوی ہے، اس کے قریب تک نہیں جاتا کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میں صائم نہیں رہوں گا. وہ صائم رہنا چاہتا ہے. جو لوگ یوں صائم رہ جاتے ہیں اپنی آزادیوں کی حفاظت کر پاتے ہیں. ان کی بیٹیاں لوگوں کی لونڈیاں نہیں بنتی، ان کے بچے لوگوں کے غلام نہیں بنتے. اور جو جتنا جتنا دور ہوتا جاتا ہے وہ ذہنی غلامی سے لے کر جسمانی غلامی تک دشمن کے قبضے میں چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے صائم بنایا ہے. یہ ہے جی معنی اصل صائم.